عزیزان کرام، بہت ضروری ہے کہ والدین، جو بھی والدین بچپن میں بچے کو نماز کا شوق دلائیں، نماز کی اہمیت دلائیں. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ نماز وقت پر پڑھنا، ویل للمصلین، قرآن کی آیت ہے نا، جہنم ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں سستی کرتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی نمازی ہیں مگر پھر بھی جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے. کیوں؟ نماز میں سستی کرتے تھے. اور جو نماز پڑھے ہی نہیں تو اس کے لیے قرآن کی صریح آیت ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اے مسلمان، اگر تو نے نماز نہیں پڑھی تو دنیا تجھے مسلمان کہے گی مگر میں خدا تجھے مشرک کہوں گا. اور مشرک نجس ہیں. اگر تو نمازی نہیں ہے تو خدا کی نظر میں نجس ہے. اگر تو نمازی نہیں ہے رسول کی نظر میں نجس ہے، اہل بیت اصحاب کرام کی نظر میں نجس ہے. کیوں نجس ہے عزیزان گرام؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھیے اللہ نے کچھ جو ہے نا بندے ایسے خلق کیے ہیں، ان کو بہت علم دیا ہے اور اس لیے کہ دوسروں کو ہدایت دیں. اسی طرح سے کچھ بندے ہیں اللہ نے انہیں دولت دی ہے تاکہ غریبوں کی مدد کریں. اسی طرح سے اللہ نے انسانوں کے ساتھ حیوانوں کو بھی خلق کیا ہے، وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہیں. مثلا کتا ہے مگر ہے وہ نجس، وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہے. خنزیر بہت نجس ہے، اسے اللہ نے کیوں خلق کیا؟ وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے. دیکھیں کتا نجس ہے مگر وفادار ہے. 10 دن 20 دن آپ اسے کھانا کھلائیں، ذرا سا اشارہ کریں گے وہ دوڑتا ہوا آئے گا. ہے وہ کتا مگر باوفا ہے. اب اللہ نے اس کتے کو خلق کیا ہماری ہدایت کے لیے. فقط 10 دن آپ نے کھانا کھلایا، آپ اشارہ کرتے ہیں وہ دوڑتا ہوا آ جاتا ہے. اب ہم انسان ہیں نا، خدا ماں کے پیٹ سے لے کر ہمیں رزق دے رہا ہے. 1 سال عمر ہو گئی، نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں، کچھ 2 سال کے ہو گئے، کچھ نہیں، فری میں کھاؤ، فری میں جو بھی کرنا ہے کر لو، جو بھی حلال کھانا ہے کھا لو. 2 سال 3 سال 4 سال، لڑکا 14 برس، لڑکی 9 برس تک کوئی چیز واجب نہیں. بتائیے دنیا کی کوئی ایسی کمپنی ہے کہ 14 برس آپ کو گھر بٹھا کے کھلاتی ہے اور پھر خدا یہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز تم پر واجب ہے اور اس کا بھی تجھے خود فائدہ ملے گا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. 14 سال خدا مفت کھلائے اور پھر ہمیں ہمارے فائدے کے لیے بلائے اور پھر بھی اگر ہم نہ آئیں تو اب فیصلہ خود کر لیں کہ ہماری نجاست زیادہ ہے یا کتے کی نجاست زیادہ ہے. ہاں؟ کتا نجس ہے مگر نمک حرام تو نہیں. 10 دن آپ نے کھانا کھلایا، آپ کے بلانے پر آ جاتا ہے. ایک بندے نے 14 برس 14 سال اللہ کا رزق کھایا، آنکھیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے، ساری نعمتیں اللہ نے، اور 14 برس کے بعد خدا کہتا آ جا میرے بندے، نماز پڑھے گا تیرا ہی فائدہ ہوگا. سارے ہمارے فائدے دنیا میں بھی آخرت میں. اگر بلانے پر نہ آئے تو یقیناً ہماری نجاست اس کتے سے زیادہ ہے. آپ کو پتا یہ حدیث ہے، کتا نجس ہے مگر کیا کہتا ہے؟ وہ بھی شکر کرتا ہے، پروردگار سب سے زیادہ تو نے مجھے نجس بنایا مگر پھر بھی تیرا شکر. اور آگے کے جملے سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. خنزیر اور کتا یہ سب سے زیادہ نجس ہے نا. یہاں کتے زیادہ ہی ہوتے ہیں، ذرا خیال رکھیے. بچوں کو بتا دیں کہ اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہے کتے سے لگ گیا تو آپ بھی نجس ہو جائیں گے. ٹھیک، کتا سب سے زیادہ نجس اور خنزیر پگ سب سے زیادہ نجس. مگر یہ کتا اور خنزیر دونوں کہتے ہیں، حدیث کے جملے ہیں، اے میرے اللہ سب سے زیادہ تو نے مجھے نجس بنایا. کتا کہتا ہے مگر تیرا شکر ہے میں کتا ہوں، نجس ہوں، مگر نمک حرام بے نمازی تو نہیں ہوں. ہاں، میں نمک حلال ہوں، جو مجھے کھلاتا ہے میں اس کے بلانے پر آ جاتا ہوں. یعنی کہتا ہے خدا شکر ہے کہ میں بے نمازی نہیں جو تیرے بلانے پر نہ آئے. یعنی یہ بچے کو سکھا دیں، اے بیٹے اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو تیرا کھانا نجس، تیرا پینا نجس، تیرا چلنا نجس، تیرا بیٹھنا نجس، تیری زندگی نجس. زمین کس کی؟ خدا کی. رزق کس کا؟ خدا کا. آنکھ کس کی؟ خدا کی. ہاتھ کس کے؟ خدا کے. ساری نعمتیں خدا نے دی. اگر تو نے شکر نہ کیا، نعمت کا شکر نہ کیا تو یقیناً تیرا کھانا پینا اٹھنا نجس. صلوات پڑھے محمد وعلى. عزیزان یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن میں یہ نہیں کہ جب عمر زیادہ ہو جائے اب تربیت دیں، نہیں، بچپن میں جیسے اسکول کے ٹائم پر، آفس کے ٹائم پر دوڑتے ہیں آپ اور بچے کو بھیجتے ہیں اسکول، اسی طرح سے نماز فجر کے وقت بچے کو اٹھائیں.
تاکہ بچپن میں اس کی عادت ہو جائے. اگر نمازی نہ بنا تو مجرم آپ ہیں. اگر آپ نماز کے لیے اٹھاتے تو یقیناً وہ خود نماز کے لیے اٹھ جاتا, کیونکہ آپ خود بھی سو رہے ہیں تو اسے کہاں سے اٹھائیں گے, یا خود اٹھ رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی نادان ہے کہ نہیں ابھی بچہ ہے سو جائے. نہیں, 7 برس سے بچے کو ٹریننگ دے دیں. بلکہ دیکھیے بچے کی فطرت جو اسلام پر ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, نماز کے وقت خود بخود وہ رو کے ماں سے دودھ مانگتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ دیکھ لیں آپ, جتنے بھی دنیا کے بچے, نماز تہجد کے وقت بچہ روتا ہے یا نماز کے وقت فجر کے وقت روتا ہے. یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کی عادت کو خراب کر دیتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی, یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو نمازی بنائیں. اب وہ مر بھی جائیں, بچہ نماز پڑھتا رہے گا, اتنا ہی ثواب والدین کو قبر میں ملتا رہے گا.